کوئی بھی شے، کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی مخلوق خدا کی حکومت سے باہر نہیں ہے. بے شک. اور یہ عظیم کائنات کا نظام اسی کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. اس کائنات کا جو عظیم شاہکار نظام چلانے والا وہ خدا کی ذات ہے. یہ کائنات خدا کی مملکت ہے. جیسے پاکستان مسلمانوں کی مملکت ہے، ہندوستان عارضی طور پر ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے. ہندوستان ہندوؤں کی مملکت ہے، امریکہ امریکہ والوں کی مملکت ہے، ایران ایران والوں کی مملکت ہے، سعودی عرب والوں کی مملکت ہے، سرزمین ہے. لیکن اس پوری کائنات کا حقیقی مالک خدا کی ذات ہے. بے شک بے شک. یہ پوری کائنات خدا کی ملکیت ہے. یہ پوری کائنات خدا کی مملکت ہے. تو جس طرح پاکستان والوں کی مملکت ہے، مسلمانوں کی مملکت ہے، مسلمانوں کے قوانین یہاں پاکستان میں نافذ اور لاگو ہوں گے، اسی طرح اس پوری کائنات میں خدا کی مرضی نافذ ہے. واہ واہ. بے شک بے شک. ہر ذرے پر خدا کی مرضی نافذ ہے. بے شک. اس مخلوقات سے بھری کائنات میں ایک مخلوق حضرت انسان ہے. ہم دیکھتے ہیں کائنات کا ہر ذرہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. کائنات کا ہر نظام خدا کی مرضی کے مطابق ہے. اسی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی اپنی مرضی پر خدا کی مرضی کو مقدم کریں. بسم اللہ. ہماری زندگیوں میں بھی ہم اپنی مرضی پر خدا کی مرضی کو مقدم کریں. کیوں؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے خدا کی ہے. ہمارا جسم و جان خدا کا ہے. بے شک. ہماری زندگی خدا کی ہے. اگر کوئی شے ہمارے پاس ہے تو ہم امین ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہم امانت دار ہیں. اس 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں ہم نے جس ہستی کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارنی ہے وہ خدا کی ذات ہے. لیکن سوال یہ ہے، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم نے اپنی زندگی پر بھی خدا کی مرضی نافذ کرنی ہے، اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. لیکن خدا کی مرضی کس چیز میں ہے یہ معلوم کرنا مشکل ہے. خدا کی مرضی کس چیز میں ہے؟ آج ہم ہر فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، رشتہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لین دین اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کاروبار اپنی مرضی سے کرتے ہیں، مجلس اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں. لیکن کبھی سوچا بھی ہے کہ ہمارے ان کاموں میں خدا کی مرضی کیا ہے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کبھی ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کیا ہے؟ اور وہ مرضی خدا نے اپنی مرضی کو ایک منشور کی صورت میں مرتب کیا ہے، منظم کیا ہے، ایک اصول کی صورت میں منظم و مرتب کیا ہے. اور اس اصول زندگی انسان کا نام دین اسلام ہے. اگر خدا کی مرضی چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اپنے امور میں، تو اپنا ہر کام خدا کی مرضی کے لیے دین کے مطابق کریں. ہماری معمولات دین کے مطابق ہو، ہماری روزمرہ زندگی دین کے مطابق گزارے. اسی میں مرضی خدا ہے. بے شک. انبیاء کے بھیجے جانے کا واحد
مقصد یہی تھا، لوگ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں بلکہ خدا کی مرضی سے زندگی گزاریں، اور خدا کی مرضی دین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے۔ خداوند متعال کی گوناگون نعمات ہیں، یہ کائنات خدا کی نعمت ہے، والدین خدا کی نعمت ہے، اولاد خدا کی نعمت ہے، یہ زندگی خدا کی نعمت ہے، مال و دولت خدا کی نعمت ہے، دین خدا کی نعمت ہے، انبیاء خدا کی نعمت ہے، اولیاء خدا کی نعمات ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر سمندر سیاہی میں بدل دے، درخت قلم بنا دیے جائیں اور خدا کی نعمات گننا شروع کریں تو درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن خدا کی نعمتیں گن کر ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ لا تحصوها، یہ ساری کائنات اگر خدا نے بنائی ہیں، یہ ساری نعمات اگر خدا نے دی ہیں تو فقط اور فقط انسان کے لیے دی ہیں۔ بے شک۔ اگر ہزاروں لاکھوں مخلوقات کائنات میں موجود ہیں تو ان تمام مخلوقات کائنات میں افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ خدا کا فرمانا ہے، اور کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے فلان مخلوق کو عزت دی، کرامت دی، لیکن انسان کے بارے میں ضرور فرمایا کہ ہم نے انسان کو باقی مخلوقات پر کرم و شرف و عزت و مقام و بلندی عطا کی۔ یہ شرف ہے انسان کا، یہ مقام ہے انسان کا، اور انسان سے فقط ایک چیز کا طلبگار ہے، ایک چیز چاہی ہے خدا نے، اور وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں، اپنی منمانی سے نہیں، بلکہ خدا کی مرضی سے گزارے۔ بے شک۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا، قرآن کا مقصد یہی تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ یہ زندگی، یہ کائنات، یہ چند روزہ زندگی امام علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ آپ اپنے آخری اوقات میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، یہ وصیت موجود ہے کہ میرے فرزند، یہ کائنات یہ عارضی کائنات ہے، یہ دنیا عارضی دنیا ہے۔ بے شک۔ آپ کو خدا نے اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ حیات، آپ کو اس حیات کے لیے خدا نے خلق نہیں فرمایا بلکہ خدا نے آپ کو موت کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ زندگی اگر ہمیں خدا نے عطا کی ہے تو یہ زندگی موت و آخرت کی آمادگی کے لیے عطا کی ہے۔ یہ زندگی بذات خود مقصد نہیں ہے، اس غفلت سے ہم بیدار ہو جائیں۔ اس زندگی کا مقصد یہ زندگی نہیں، اس زندگی کا مقصد آخرت کی آمادگی ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ جس انسان نے خانے وال سے لاہور ٹرین پر سفر کر کے جانا ہو، وہ اس ٹرین کے اندر کبھی بھی اپنے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں بنائے گا۔ اس کا ساز و سامان اس کے ہمراہ ہے۔ لاہور جو کچھ اس کی ضرورت ہے اس مسافر نے اپنے ہمراہ رکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ سفر کی ضروریات بھی رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن کسی بھی مسافر کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے ٹرین میں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنایا ہو۔
اسے معلوم ہے لاہور میں میرے لیے یہ چیز ضرورت ہوگی، پیسوں کی ضرورت ہوگی، لباس کی ضرورت ہوگی، وہ سارا ساز و سامان ہمراہ لیا ہوا سفر کرتا ہے۔ لیکن انسان غافل ہے، اس دنیا میں ہم نے عارضی طور پر زندگی بسر کر دی ہے، آخرت جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس آخرت کا ساز و سامان تیار کرنا ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی میں، اس ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی میں جو ہمیں ضروریات زندگی وہاں کی ہیں، انہیں ہم آمادہ نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں اور اس دنیا کی کشمکش میں مصروف ہو جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ جس انسان کو یہ معلوم ہوگا، جس انسان کو یہ پتا ہوگا کہ آخرت میری ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اپنی آخرت کی بربادی کبھی بھی اس چند دن کی زندگی کے بدلے نہیں کرے گا۔ یہ امام معصوم کا فرمان ہے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں، کیوں معصیت کرتے ہیں، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، اسی وجہ سے کہ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو اس چند روزہ زندگی کے بدلے کبھی تباہ نہیں کرے گا، کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ جیسے ان کے دوستان بیان کرتے ہیں، ان کے فرزند بیان کر رہے تھے، آپ سب بھی آقا ہیں، کس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری اور ہمارے درمیان سے گزر گئے۔ اور جب بھی کوئی انسان مرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جب بھی ہم کسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، جب بھی ہم کسی کو دفن کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، کسی کی تلقین پڑھتے ہیں، تو ساتھ ہمیں بھی ایک پیغام ملتا ہے، ہمیں بھی ایک درس ملتا ہے۔ آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آج اس مومن کا جنازہ تمہارے کندھوں پر ہے، کل تمہارا جنازہ دوسرے لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ بے شک بے شک۔ آج تم اس مومن کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہو، کل تمہاری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آج تم اس مومن کو دفن کر رہے ہو، کل اسی مٹی میں تمہیں بھی دفن کیا جائے گا۔ اور کیا کرنا ہوگا؟ اس دن کے لیے خود کو تیار کرے۔ آج ہر کوئی، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ مجھ سے سوال نہ کریں اور میں آپ سے سوال نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں دیکھیں، آیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ آیا ہم قبر میں جانے کے لیے آمادہ ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو انسان موت کے لیے آمادہ نہ ہو، موت کے لیے تیار نہ ہو، وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ انسان ہو سکتا ہے جس نے آخرت کو برباد کیا ہو، جس کو اپنی آخرت میں نجات کی امید نہ ہو۔ وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ مرنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرح ہو، اللہم صلی علی محمد، آپ کا پیروکار ہو، آپ کا شیعہ ہو، حقیقی شیعہ ہو، وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ شب ضربت جب امام علی علیہ السلام پر ابن
मुजम्मिलीन ने ज़रबत लगाई तो इमाम ने क्या फरमाया, मुस्कुरा कर फरमाया, खुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हुआ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बुलंदतर सलावत। इमाम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि मेरी मौत मस्जिद में लिखी हुई थी। मौत से मुखातब होकर फरमाया, मैं तुम्हारी तलाश में जंगों में सफ़े अव्वल में जाकर जंग करता था, जिहाद करता था कि मौत मुझे जंग में शहादत की सूरत में मिले। लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि अली की शहादत मस्जिद में है, अली की मौत सजदे में है। सुभान। जब इंसान को अपनी आखिरत पर यकीन हो, अपनी आखिरत पर यकीन हो, तो इंसान मौत की तमन्ना करेगा। एक तो वो इंसान जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हो, ये भी मौत की तमन्ना करता है ताकि जिंदगी की मुसीबतों से जान छूट जाए। लेकिन उसे नहीं मालूम आखिरत में इससे ज्यादा मसाइल होंगे, इससे ज्यादा मुश्किलात होंगी, इससे ज्यादा दर्दनाक अजाब होंगे। लिहाजा मौत की तमन्ना वही इंसान करेगा जो मौत के लिए तैयार हो, आखिरत के लिए तैयार हो। इसीलिए हुक्म है। वैसे तो हम अपने आप को गाफिल रखते हैं, आखिरत के लिए तैयार नहीं रखते। मुस्तहबात में से है कि हर इंसान अपना कफन अपनी जिंदगी में खरीद कर अपने घर रखें और बार बार उस कफन को खोल के देखें। किस लिए? ताकि आखिरत के लिए खुद को तैयार कर सकें, ताकि मौत के लिए खुद को तैयार कर सकें। इस कफन को बार बार देखें। कब्रिस्तान में जाना मुस्तहब है, ताकीदन मुस्तहब है। नमाज जनाजा में शिरकत का इतना अजर है कि जो इंसान नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाता है, उसके पैरों तले, पाँव के नीचे जमीन के जितने जर्रात आएंगे, उसके बदले खुदा अजर अता करता है। सुभान अल्लाह। हर जर्रे के बराबर अजर है। ये अजर क्यों है, ये सवाब क्यों है? ताकि इंसान गफलत से निकले, अपनी आखिरत के लिए आमादा हो सके, अपनी आकिबत के लिए खुद को तैयार कर सके। मोमिनीन किराम, ये दुनिया फानी है। जब अहमद मुरसल न रहे, कौन रहेगा? जब अंबिया न रहे, मासूमीन न रहे, रसूल खातम न रहे, हर इंसान ने मरना है, हर इंसान ने गुजरना है, हर इंसान ने चले जाना है, हर इंसान ने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। जिसने जितनी जिंदगी गुजारी उसने उतनी जिंदगी का हिसाब देना है। जिसने 60 साल की जिंदगी गुजारी उसने 60 साल का हिसाब देना है। जिसने 30 दिन की जिंदगी गुजारी वो 30 दिन का हिसाब देगा। जिसने 20 साल जिंदगी गुजारी वो 20 साल का हिसाब देगा। हम खुश होते हैं कि मेरी जिंदगी का 1 साल ज्यादा इजाफा हुआ, लेकिन नहीं मालूम हमारे हिसाब में भी इजाफा हो रहा है। आज ये मजलिस तरहीब है, मुसीबत की ये मजलिस है। अज़ादारों, किसी का बाप फौत हो जाता है, किसी का बेटा फौत हो जाता है, किसी की बेटी फौत हो जाती है। हमारे अजीज व अकारीब, रिश्तेदार, कोई करीबी जब फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, बहुत सदमा होता है, बहुत मुश्किल होती है इंसान बर्दाश्त करें। ये वही इंसान बता सकता है जिस पर ये मुसीबत आए। लेकिन अज़ादारों, हमारी इन तमाम मुसीबत
کے آگے کربلا بھی ہے، ہمارے تمام مصائب کے آگے واقعہ کربلا بھی ہے۔ آج ہمارے کچھ عزیزوں، کچھ دوستوں کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، ان کے لیے صدمہ ہے، ان کے لیے غم کا دن ہے۔ ہم سب ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں کہوں گا مرحوم و مغفور محترم فقیر حسین رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ کتنے خوش نصیب تھے، آپ کتنے خوش قسمت تھے جب آپ پر مشکل گھڑی آ پہنچی، جب آپ کا آخری وقت آ پہنچا تو آپ کے 5 بیٹے آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے تھے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت کر کے جا رہے تھے، آپ کے لیے غسل و کفن کا بندوبست کرنے والا تھا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو عزت و احترام سے دفن کیا گیا، آپ کے لیے تلقین پڑھی گئی، آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کی گئی، آپ کی مغفرت کے لیے قرآن کی تلاوت کی گئی، ہر چیز کا بندوبست کیا گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام پر، میں قربان جاؤں کربلا کے ان مظلوم شہداء پر جن کے لاشوں کو کربلا میں بے گور و کفن کربلا کے اس ریگزار پر رکھے گئے اور ان کے جنازوں کو دائیں سے بائیں جانب گھوڑے دوڑا کر پامال کیے گئے، بائیں سے دائیں جانب گھوڑے دوڑا کر لاشوں کو پامال کیا گیا۔ عزادارو، میں قربان جاؤں سید و سجاد امام زین العابدین پر، اس سید ساجدین مظلوم امام کو اپنے مظلوم بابا پر رونے بھی نہیں دیا، اس معصوم سکینہ کو اپنے بابا پر رونے بھی نہیں دیا۔ میں قربان جاؤں زینب عالیہ پر، آپ کو اپنے بھیا حسین پر گریہ بھی کرنے نہیں دیا۔ عزادارو، زینب عالیہ کو جب اسیر بنا کر کربلا سے لے جا رہے تھے تو بھیا کے لاشے پر جا کر رو رہی تھی، شمر لعین سید ساجدین پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سید سجاد اپنی بیویوں کو لاشوں سے جدا کرو، اپنی بیویوں کو رونے سے منع کرو، وگرنہ کو کوڑا برساتا رہوں گا۔ عزادارو، ان بیویوں کو اپنے عزیزوں پر رونے بھی نہیں دیا گیا۔ سید ساجدین سے پوچھا گیا، اے مظلوم امام، اس اسیری کے زمانے میں سب سے زیادہ مشکلات کہاں پیش آئی؟ امام سید ساجدین رو کر فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ اسیری کے زمانے میں سکینہ کے سوالوں نے رلایا۔ عزادارو، یہ سکینہ بار بار سوال کرتی ہے۔ جب شام کی بس دربار میں اسیر تھی، صبح کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر دانے چگنے جا رہے تھے۔ سکینہ پوچھتی ہے، پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ زینب کبریٰ فرماتی ہے، پھوپھی کی جان، یہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر دانے چگنے جا رہے ہیں۔ جب شام کا وقت آ گیا، یہ پرندے واپس جا رہے تھے۔ سکینہ پھر سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں، اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں جواب دیتی ہے، پھوپھی کی جان، یہ پرندے دانے چگ کر اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں۔ رو کر پوچھتی ہے پھوپھی اماں، پرندے شام کو اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، کیا کوئی قیدی و اسیر بھی آزاد ہو کر اپنے گھروں کو جائیں گے؟ کیا کوئی قیدی بھی آزاد ہوگا؟ عزادارو، سکینہ کے سوالوں نے ہر کسی کو رلایا۔ سید ساجدین جب اسیر ہو کے جا رہے تھے، سید ساجدین میں قربان جاؤں آنکھوں کے سامنے بہن
سامنے پھوپھی اسیر ہے، سید ساجدین کی آنکھوں کے سامنے بہنیں اسیر ہیں، سید ساجدین کے سامنے سکینہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں، اور صرف تماچے ہی نہیں مارے گئے بلکہ سکینہ کو بس